رسالت میں غلام سے غلام تر سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزهاية العليا وصوة البتها ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ولا صراط مستقيم درود پڑھیے مومنین اکرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار عطا ہو، جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں ان کے روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا ہو، جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد عطا ہو، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے۔ پروردگار ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں، یہ کیریئر بنا رہے ہیں، انہیں ان کی تعلیم اور کیریئر میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری وہ مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، تو جو حسین کی بچیوں کا واسطہ انہیں جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے۔ اس مجلس عزا کے منتظم جناب دلدار رضوی صاحب کا کل انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں پہلے تک، بلکہ ایک دن پہلے تک وہ اس فرش عزا کو بچھانے میں مصروف تھے۔ دعا کرے پروردگار ان کی قبر کو نور معصومین سے منور فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، حشر میں انہیں مشفات معصومین عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے انہیں اپنے حفظان میں رکھے۔ دنیا میں پروردگار جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے انہیں نیست و نابود فرما۔ پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما۔ خصوصاً کراچی کے لیے دعا کریں جو کراچی میں آفت آئی ہے، پروردگار کراچی کے تمام رہائشی مومنین اور مسلمانوں کو اس آفت سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جتنے شوق سے آپ مجلس سننے آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد والے۔ مومنین صد احترام، یاسین اور آل یاسین ہمارا موضوع ہے، اور میں بغیر، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، بغیر تمہید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں 7 سلام کیے ہیں، خود اللہ سلام کر رہا ہے۔ کیا اعزاز ہوگا ان بندوں کا جنہیں اللہ سلام کرے۔ 7 سلام کیے، توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاں، اللہ نے 7 آج مجھے پھر لگتا ہے کہ منہ تکنے والے آگے آگے ہیں، بولنے والے پیچھے چلے گئے ہیں، منہ ہی تکنا آئے گا، جواب دینا۔ اللہ نے 7 سلام کیے ہیں، اور آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ سلام سنا دیے، باقی سلام سنا کے آج اس گفتگو کو مکمل کروں۔ اللہ سلام کر رہا ہے،
سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے نوح پر سلام کیا عالمین میں، اللہ نے ابراہیم پر سلام کیا، اور اس کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا الصالحین۔ موسیٰ پر سلام اور ہارون پر سلام، خالی موسیٰ پر سلام نہیں، خالی موسیٰ پر سلام نہیں، موسیٰ پر سلام اور ہارون پر سلام۔ معلوم چلا اللہ کا سلام اللہ کے نبی پر آتا ہے تو ساتھ ساتھ وسیع پر بھی آتا ہے۔ موسیٰ پہ سلام اور ہارون پر سلام، اللہ نے ان پر سلام کیا۔ کیوں سلام کیا؟ بڑی خدمات ہیں موسیٰ کی، ہارون کی بڑی خدمات ہیں گی۔ چلے موسیٰ مقابلے پر، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ تھا، ادھر فرعون بیٹھا، اس کے وزیر و مشیر، کھلے میدان میں مقابلہ تھا، ہزاروں تماشائی موجود تھے۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا بنا اژدہا۔ کسی نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیرا کیا کمال ہے؟ سارا کمال تو اس عصا میں ہے، ہمارے پاس ہو ہم اژدہا بنا دیں۔ یہ عصا ہمارے پاس ہو، یہ عصا ہمارے پاس ہو، ہم اژدہا بنا دیں۔ موسیٰ نے کہا یہ لے عصا بنا، موسیٰ نے کہا یہ لے عصا بنا۔ عصا اس نے لیا، پھینکا، عصا رہا، اژدہا نہیں بنا۔ پتہ لگا نا کمال عصے میں نہیں تھا، دست موسیٰ میں تھا۔ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کہی ہے، کمال جو ہے وہ عصے میں نہیں تھا، دست موسیٰ میں تھا۔ ایک مولوی اٹک گیا، کہنے لگا سارا کمال تو ذوالفقار میں تھا، وہ تو ذوالفقار کا کمال تھا۔ کیا بات ہے ذوالفقار کی، کیا بات ہے ذوالفقار کی۔ یہ ذوالفقار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی وہ بھی یہی کر دیتا۔ علی کے ہاتھ میں آئی، جو شجاعت علی نے دکھائی کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے ہاتھ میں بھی ہوتی۔ میں نے کہا مولوی یہ بتا تیرا بڑا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگا 10 سال کا ہے۔ میں نے کہا یہ جو تیرا گن مین کلاشنکوف لیے پھر رہا ہے، کبھی کبھار اپنے بیٹے کو بھی دے دیا کرے، وہ بھی گن کھیلے۔ یہ کلاشن کو کبھی اپنے بیٹے کو دے دیا کر، وہ بھی کھیلے، وہ بھی اس گن سے کھیلے۔ کہا میرے بیٹے کا دشمن ہوا ہے؟ پستول کبھی اناڑی کو دی جاتی ہے، اور جس طرح تو اپنی پستول اناڑی کو نہیں دیتا، اللہ اپنی ذوالفقار کسی جاہل کو نہیں دیتا۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا کیا بنا؟ اژدہا بنا۔ بنانا دیکھنے والے کون کون تھے؟ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، جتنے وزیر مشیر بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے، جتنے تماشائی آئے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون۔ جتنا قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ نے عصا پھینکا اور عصا نے جادوگروں کے بنائے ہوئے رسیوں کے سانپ کو کھانا شروع کیا، سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ معجزہ فرعون نے بھی دیکھا، وزیروں مشیروں نے بھی دیکھا، تماشائیوں نے بھی دیکھا، ایمان صرف جادوگر لائے۔ بے غور کیا ہے،
ایمان سے جادوگر لائے. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر عالم تھے، صاحب ہنر تھے، وہ جادو کی حقیقت جانتے تھے. انہیں معلوم تھا جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. انہوں نے جو جادو سے بنایا تھا وہ صرف نظروں کا دھوکہ تھا، مگر موسیٰ کی لکڑی کا عصا اپنی ماہیت بدلی، بے جان سے جاندار بنا، بے سانس سے سانس لینے والا بنا. وہ سمجھ گئے موسیٰ کے پیچھے کوئی غیب کی طاقت ہے. موسیٰ کے پیچھے والے تمہارے لیے جملہ دے رہا ہوں، موسیٰ کے پیچھے کوئی غیب کی طاقت ہے. موسیٰ نے کیا کیا؟ لکڑی کے عصا کو کیا بنایا؟ اژدہا. لکڑی بھی کیا ہے؟ شے. اژدہا بھی کیا ہے؟ شے. شے کو شے بنایا. مامون کا دربار ہے، آپ کا 8واں امام آتا ہے، آپ کا 8واں امام آتا ہے. کسی کی قسمت خراب تھی، 14 کے مقابلے وہی آتا ہے جس کی قسمت خراب ہوتی ہے. جیسی قسمت دیکھا نہیں، جو محبت سے آئے وہ منا اہل بیت بنتا ہے، جو اکڑ کر آئے لعنتوں پہ لعنتیں اٹھاتا ہے. اچھا، آپ کا 8واں امام آیا، کسی نے گستاخی کی، میرے امام کے چہرے پر ذوالجلال کا جلال آیا. قالین کے اوپر شیر کی تصویر بنی تھی. تصویر کو فلسفے میں لا شے کہتے ہیں، لا شے، نتھنگ، لا شے. معصوم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا خذہ، اسے پکڑ لے. دھاگے سے بنی ہوئی تصویر میں جان آئی، مجاز حقیقت میں بدلا، شیر نکلا، اسے پکڑا. میں نے کیا بتایا؟ تصویر ہوتی ہے لاشے، نتھنگ. تصویر ہوتی ہے لاشے. موسیٰ نے عصا کو اژدہا بنایا. عصا بھی شے، اژدہا بھی شے. شے سے شے بنانا اور بات ہے، لاشے کو شے بنا دینا اور بات ہے. شے کو شے بنا دینا اور بعد لا شے کو شے بنانا. موسیٰ نے عصا ڈالا. اب جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا سجدے میں گر گیا. کہنے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے. حالانکہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مختلف سنتوں سے کاٹ لوں گا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں، جب حق نظر آ جائے تو پھر کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. کہا القالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. جادوگروں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا عالمین کا رب الگ ہے؟ موسیٰ کا رب الگ ہے؟ ہارون کا رب الگ ہے؟ یہ کہا گیا ہے کیا تین رب ہیں جو کہہ رہے ہیں موسیٰ کے رب پر، عالمین کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہ الگ الگ کیوں کہا؟ جو عالمین کا رب ہے وہی تو موسیٰ کا رب ہے، وہی تو ہارون کا رب ہے. پھر یہ کیا کہنا؟ اور اللہ نے ان کے جملوں کو تعریف کے ساتھ قرآن کی زینت بھی بنایا. وہ کہتے ہیں ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر. وہ کیا الگ الگ رب ہے؟ جو عالمین کا رب ہے وہی تو موسیٰ کا رب ہے، وہی تو ہارون کا رب ہے. یہ کیا بات؟ اللہ کہے گا میں تمہیں کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ کہے
گا. میں تمہیں کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہم سے پوچھتے یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ وہ کوئی ہمارے گھر سے آیا؟ قرآن سے آیا. یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. رب کہا آمنا برب العالمین. رسول کہا کرتے تھے نا مجمع میں بیٹھ کر یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میں موسیٰ تو ہارون. میں موسیٰ تو ہارون. کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. یہ فضائل میں مشابہت نہیں ہے. کجا موسیٰ کجا میرے سرکار، کجا ہارون کجا علی. یہ فضائل میں نہیں، حالات میں مشابہت ہے. رسول کہتے ہیں جیسے میں موسیٰ میں ایسے جیسے موسیٰ، تو ایسے جیسے ہارون. یہ کیوں کہا؟ اللہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. قالوا آمنا برب العالمین. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ رب موسیٰ. ہم نے کہا محمد رسول اللہ رب ہارون. ہم نے کہا علی ولی اللہ. ہم نے تو قرآن سے کلمہ بتا دیا، اب تو قرآن سے اپنی آذان دکھا دے. رب موسیٰ و رب ہارون ایمان لائے. اب اللہ نے موسیٰ کو بلایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ نے موسیٰ کو بلایا 30 دن تک کے لیے. موسیٰ نے کہا دیکھو بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں، بیٹے بیٹھ جاؤ. موسیٰ کو اللہ نے طور میں بلایا 30 دن کے لیے. بیٹا دیکھتے رہیے گا. اللہ نے بلایا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں، گڑبڑ شڑبڑ کوئی نہیں کرنی، گڑبڑ کوئی نہیں کرنی، سیدھے سیدھے رہنا. اور دیکھو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جا رہا، ہارون کو اپنی جگہ بنا کے جا رہا ہے. دیکھو ایسے نہیں جا رہا. 30 دن کے لیے گئے تھے، ایسے نہیں جا رہا. اچھا قوم نے کیا کیا؟ قوم بھی ایک نمبر چالاک. کہا دیکھو یہ ہارون ہے نا، اس کی مانو گے نا. نبی کے سامنے سب کہنے لگے ہاں ہاں مانیں گے مانیں گے. ہارون کو آگے مبارکیں دینے لگے، بھائی مبارک ہو مبارک ہو. ادھر نبی گیا، ادھر ہارون سے پلٹے. اب قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ. کیا کیا؟ جب کہنا انہوں نے بچڑا بنا لیا، ہارون کی جگہ بنایا بچڑا. سارے پیچھے لگ گئے بچڑے کے، سارے پیچھے لگ گئے بچڑے کے. اب قوم نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اے میری قوم یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا، غضب کیا، نبی کا وسیع بیٹھا ہے، تم بچڑا لیے گھوم رہے ہو. یہ جو تم نے بنایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، ایسا نہ کرو، میری اتباع کرو. اب قوم نے پلٹ کے کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. قوم کہنے لگی اے ہارون ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک موسیٰ پلٹ کر نہ آ جائیں. 30 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے. اللہ نے قوم کی آزمائش کے لیے 10 دن اور روک لیا. 31واں دن ہوا. قوم جو ہے وہ موسیٰ کی غیبت برداشت نہ کر سکی، گمراہی پر چلی گئی. بچڑے کو بنا لیا. جملہ دے رہا ہوں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہیں نا یہ بھی جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے. 30 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے، 31واں دن انتظار نہ ہوا، بچڑا بنا لیا. جو نبی کی 30 دن بھی غیبت برداشت نہ کرے اسے یہودی کہتے ہیں، اور جو حجت کی 1400 سال سے غیبت برداشت کرے اسے شیعہ کہتے ہیں.
گی قالو لن نبرأ علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قوم کہنے لگی تیری بات نہیں مانیں گے، موسیٰ کو آنے دو پھر ہم مانیں گے۔ قوم اللہ کو مانتی تھی، موسیٰ کو مانتی تھی، بس ہارون کا انکار کر رہی تھی نا۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اللہ نے کہا موسیٰ یہ کتاب لے جا، جلدی جا اور جا کر اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آ، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آ۔ قوم اللہ کو مانتی تھی، موسیٰ کو مانتی تھی، مگر ہارون کا انکار کرتی تھی۔ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے اندھیرے میں پڑے ہیں، یہ سارے کے سارے اندھیرے میں پڑے ہیں۔ معلوم چلا اللہ کو مان کر، موسیٰ کو مان کر ہارون کا انکار کرے وہ ہوتا ہے اندھیرے میں، وہ ہوتا ہے اندھیرے میں۔ رسول نے کہا یعنی تم اس سے ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھا، جس طرح جملہ لیجیے اور ایک ایک بندہ قیمت ادا کرے گا اس جملے کی، جس طرح اللہ کو مان کر، موسیٰ کو مان کر جو ہارون کا انکار کرے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کو مان کر، محمد کو مان کر جو علی کا انکار کرے نہ نماز پڑھائے گا نا۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام، موسیٰ پر بھی سلام، ہارون پر بھی سلام۔ اب اگلا سلام پڑھیے، میں چاہ رہا ہوں آج پورا سلام مکمل ہو جائے تاکہ کل سے اور کل آخری مجلس ہوگی تو اور گفتگو ہو۔ موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام۔ اب اللہ سلام کرتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع ہے اس میں مکان جہاں سے طلوع ہونے کی جگہ، کوئی فجر ہے جو طلوع ہوگا، جو طلوع ہوگا تو تاریکی چھٹ جائے گی، صبح کی سپیدی نمودار ہوگی۔ اللہ کہتا ہے سلام، اللہ کہتا ہے سلام۔ دوسری آیت پڑھو، جو پہنچ گئے انہیں میں واہ کہتا ہوں، اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے پھر آیت پڑھو، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، دو برابر حقیقتوں کی قسم اور ایک وتر کی قسم۔ پوچھا یہ 10 راتیں کون ہے؟ معصوم نے کہا امام حسن سے لے کر آپ کے 11ویں امام تک یہ 10 امام ہے، 10 راتیں۔ شف کون ہے؟ 2 برابر کی حقیقتیں کا وہی ہے جس کے لیے رسول کہتے تھے علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ وتر کون ہے؟ جس کے اندر ساری حقیقتیں جمع ہو جائے وہ میرے سرکار ہے۔ پلٹ کے سائل نے پوچھا پھر سرکار یہ فجر کون ہے؟ کہا ہمارا 12واں ہے، ہمارا 12واں ہے، بطول کا بیٹا ہے، ہمارا 12واں ہے۔ بطول کا بیٹا ہوگا آگے، مریم کا بیٹا ہوگا پیچھے۔ بطول کا بیٹا پلٹ کر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، نہیں نماز تو قائم ہی آپ کے لیے ہوئی ہے۔ بطول کا بیٹا ہوگا آگے، مریم کا بیٹا ہوگا پیچھے۔ پیچھے قانون کیا ہے؟ جو نماز پڑھائے وہ مقتدی سے افضل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ آپ مجھ سے کہیے، آپ امام زمانہ کے فضائل پڑھیں، میں کہوں میرا امام شفا دیتا ہے، میرا امام مسکرا کے کہے گا وہ تو میرا مقتدی بھی کر دیتا ہے۔ میں کہوں میرا امام مردہ زندہ کرتا ہے، وہ امام کہیں گے وہ تو میرا مقتدی بھی کر دیتا ہے۔
اور جس کے اللہ جانے وہ امام کیا ہوگا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور اب میں آپ کو وہ سلام سناؤں جو اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کرے گا. وہ سلام جو اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے کرے گا. جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. اللہ کہے گا تم پر سلام. طبتم عربی میں دعا ہوتی ہے یعنی تم پاک رہو, تم نیک رہو. سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین, داخل ہو جاؤ, ہمیشہ رہو. سلام سلام سلام. کیا نصیب ہوں گے اس کے جو حسین کی غلامی کے صدقے میں جنت میں جاتے ہوئے اللہ کو کہے گا وعلیکم السلام. اللہ کہے گا سلام, اللہ کہے گا سلام. اور سارے مومن جائیں گے جنت میں, سارے جائیں گے جنت میں. ایک جملہ سن لیجئے. آپ نے 8 کروڑ کا ایک ہیرا خریدا, خرید کر 15 روپے کی ایک ڈبیا خریدی. کہاں 8 کروڑ, کہاں 15 روپے. 15 روپے کی ڈبیا میں وہ 8 کروڑ کا جو ہے ہیرا رکھ دیا. اب آپ کس کی حفاظت کریں گے؟ ہیرے کی نہیں, ڈبیا کی. آپ نے 8 کروڑ کا ہیرا خریدا. خریدنے کے بعد 15 روپے کی ڈبیا لی. 15 روپے کی ڈبیا میں وہ 8 کروڑ کا ہیرا رکھ دیا. اب فکر مند ہے وہ ڈبیا غائب نہ ہو جائے. وہ کہاں رکھے؟ روزانہ دن میں 10 مرتبہ ڈبیا دیکھ رہے, ہیرا نہیں ڈبیا دیکھ رہے. ڈبیا گر نہ جائے, آگ میں جل نہ جائے, اس لیے پتا ہے ڈبیا کو نقصان پہنچا تو کہیں ہیرے کو نقصان نہ پہنچ جائے. وہ ہماری حقیقت کیا ہے جو ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ کہے گا تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے, تمہارے دل میں علی رہتا ہے. اب آپ جائے گئے, سارے مومنین جائیں گے جنت میں. جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی اور طرح طرح کی نعمت, بڑے بڑے محل ملیں گے, بڑے بڑے جتنے بڑے چاہیں گے محل ملیں گے. جو کھانے کو چاہیں گے ملے گا, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وہاں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جو پکایا تھا وہ ختم ہو گیا, اب نہیں تو گریوی بھی نہیں مل سکتی. جو چاہیں گے وہ ملے گا, جو چاہیں گے وہ کھائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جنت میں نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا. پھر وقت کیا ہوگا؟ جنت میں دوپہر نہیں ہوگی کیونکہ چاند نہیں ہوگا, رات نہیں ہوگی کیونکہ سورج نہیں ہوگا, رات نہیں ہوگی کیونکہ چاند نہیں ہوگا. پھر جنت میں وقت کیا ہوگا؟ معصوم نے کہا یہ فجر کے سے پہلے جو پھوٹ ہوتی ہے نا, سپیدی نمودار ہوتی ہے, نیچرل وقت. نہ دھوپ نہ رات, نیچرل وقت ہوگا. نہ دھوپ نہ رات, نیچرل وقت ہوگا. یک دم ایک دن ایسا ہوگا کہ جنتی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اتنے میں جنت میں دھوپ چھا جائے گی, ایسی دھوپ کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے. سارے جنتی سجدے میں چلے جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا جنت میں سورج ہوگا نہیں, پھر یہ دھوپ آئی کہاں سے؟ لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کہے گا خاموشی سے بیٹھو, کوئی سورج وورج نہیں نکلا,
کوئی دھوپ نہیں ہے. یا اللہ یہ کیسی روشنی پھیل گئی. کہا اس جنت کے ایک گوشے میں علی و بطول بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. کوئی بات ایسی ہوئی, بطول مسکرا دی, علی ہنس دیے. ان کے دانتوں سے پھوٹنے والا نور نے جنت کو روشن کر دیا. اور جن کے دانتوں میں اتنا نور ہو وہ خود کیا ہوں گے. سلام سلام علی الیاسین, جہاں لانا تھا یاسین اور علی یاسین موضوع ہے نا ہمارا. سلام علی الیاسین, آل یاسین کو سلام. آل یاسین, قرآن میں اللہ نے کسی کی آل کو سلام اس طرح نہیں کیا. آل یاسین کو سلام. علامہ فخر الدین رازی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ آل یاسین کون ہے؟ کہا بطول کا گھرانہ ہے. یہاں بطول کا گھرانہ ہے. اللہ نے آل محمد کو سلام کیا. سلام علی یاسین, آل یاسین کو سلام. اور سلام کر کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ علیہ السلام اور ہوتے ہیں, رضی اللہ اور ہوتے ہیں. آل یاسین کو سلام. اللہ سلام کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے مومنو صلو, تم بھی درود پڑھو. صلو, تم بھی درود پڑھو. آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں صلو, پڑھو درود. ہم کہتے ہیں اللہم صلی, اے اللہ تو پڑھ. ترجمہ کرا لے, یہی تو اللہم صلی, تو پڑھ, صلی تو بھیج. وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ. کیوں؟ اللہ نے کہا ان پر وہ درود و سلام پڑھو جو درود کا حق ہے. ہم پلٹ کے کہتے ہیں یا اللہ ہم ان کے حق کو نہیں سمجھ سکتے, نہ ان کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے حصے کا بھی جن کے درود کی حدود سمجھ میں نہیں آتی, 2 ٹکے کے مفتی کو ان کی فضائل کی حد کیسے سمجھ. یا اللہ تو پڑھ. اللہ نے ہم سے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. ہم نے نیت باندھی, وضو کیا, نیت باندھی, رکوع سجود کیا, نماز پڑھ لی. ہم نے اللہ سے بھی کہا تو پڑھ نماز. وہ ہم سے کہا تم پڑھو, ہم کہا تو پڑھ. اللہ نے ہم سے کہا روزہ رکھو. سحر سے افطار تک ہم نے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھ لیا. ہم نے اللہ سے نہیں کہا تو پڑھ, تو روزہ رکھ. اللہ نے ہم سے کہا زکوٰۃ دو, ہم نے زکوٰۃ دے دیا. اللہ نے کہا ہم سے کہا کہ جہاد کرو, ہم نے جہاد کر لیا. جو کہتا گیا وہ کرتے رہے. اللہ نے کہا پڑھو درود. اب کہہ رہے یا اللہ تو پڑھ, یا اللہ تو پڑھ. معصوم سے پوچھا, ہم تو اللہ کو کہتے ہیں تو پڑھ, اللہ کس کو کہتا ہے؟ اللہ سے اوپر کوئی ہے نہیں, تو اللہ ان پر درود کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ ان پر درود کیسے پڑھتا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا ان اللہ یصلینا فی محل رفیع الاعلی. اللہ رفیع الاعلی جگہ بیٹھ کر
استعاراتی حدیث ہے، سمبولک. اللہ رفیع الاعلیٰ جگہ پر بیٹھ کر ہمارے فضائل فرشتوں کو سناتا ہے، ہمارے فضائل فرشتوں کو سناتا ہے. رفیع جانتے کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ڈیفینیشن میں رفیع کہتے ہیں عرش کو. اعلیٰ مانے عرش سے بھی اعلیٰ، جن کے فضائل پڑھنے کے لیے اللہ عرش سے بھی آگے جائے، ان کی حقیقت زمین پر بیٹھ کر ملا بتائے گا. اللہ نے کہا دیکھو بھائی میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. کیوں پڑھے؟ دیکھیں ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارے لفظوں میں جان ہی نہیں ہوتی، منہ سے نکل کر نیچے گر رہے ہوتے. پرواز کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو بات ہے نا. یا اللہ ہم وہ پر کہاں سے لائیں جو ہمارے لفظ تیری بارگاہ میں آئیں، ہم اس پر کہاں سے لائیں. معصوم سے کہا کہ ہم دعا اس تک کیسے پہنچائے؟ معصوم نے کہا کہ ایسا کرو، دعا سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو، دعا کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو، بیچ میں ہے دعا، آگے بھی درود پیچھے بھی درود. آپ نے کسی افسر کو تحفہ دینا ہے، ایسے ہی ہاتھوں سے یوں اٹھا کر نہیں لے جاتے ہیں کہ وہ بھی منہ پر پھینک دے، دینے کی تمیز نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسے اچھے سے پیپر میں ریپ کرتی ہے، ریپر میں لپیٹتے ہیں، اچھا سا پیپر میں اسے لپیٹتے ہیں. اب ہم پیش کریں تو اسے اگر قبول کرنا ہے تو ریپر سمیت کرے گا، منع کرنا ہے تو ریپر سمیت واپس کرے گا. ایسا تو کوئی نہیں افسر ہوگا نا کہ وہ ریپر پھاڑ کر ریپر رکھ لے کہ یہ میرے ضرورت کا ہے، تحفہ لے جاؤ. یا تو ریپر سمیت لے گا یا ریپر کے بغیر لے گا. معصوم کہتے اپنے دعاؤں کو درود کے ریپر میں لپیٹو. کہاں گئے پیچھے والے؟ آج تو آپ لوگ جاگ رہے ہیں، نمبر پورے لے گئے 100 میں سے 100. اللہ ہم نے اپنی دعاؤں کو درود کے ریپر میں لپیٹ لو. اب جو ریپر سمیت جائے گی تو اس نے یا تو دونوں قبول کرنی ہے یا دونوں رد کرنی ہے. درود وہ رد کرتا نہیں، وہ تو قبول ہی قبول ہے. درود لے گا تو ہماری دعائیں بھی لے لے. جلدی جلدی کر لو بیٹے. جیتے رہو. امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا وکفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلوا علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت، امام شافعی کہہ رہے اے اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی، زیرو، جیسے پڑھی نہیں، پڑھ کر نہ پڑھی. جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. امت میں اور آل میں یہی تو فرق ہے، امت میں اور آل میں یہی تو فرق ہے. آل پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، امت پر درود پڑھ دیا جائے تو ہوتی بھی نہیں ہوتی. نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی. شناختی کارڈ ہوتا ہے نا چھوٹا، پاسپورٹ ہوتا ہے بڑا. چھوٹا ہو کے اگر شناختی کارڈ نہیں ہے
تو پاسپورٹ بن نہیں سکتا. نماز درود چھوٹا، چند سیکنڈ کا نا، درود چھوٹا، نماز بڑی لیکن درود نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہو، نماز نہیں ہوتی. نماز کیا ہے؟ اس کے لیے رسول نے کہا ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نمازی رد تو سارے اعمال رد. سارے اعمال کا دار و مدار ہے نماز پر، اور نماز کا دار و مدار ہے درود پر. نماز کا دار و مدار ہے درود پر. ہمارے ابا کا کیا نام تھا؟ ہم سب کے جو ابا تھے جہاں سے چلی ہے نا، کیا نام تھا؟ ہاں حضرت آدم. یاد رکھنا ہے، ابا کا نام نہیں بھولتے. ہمارے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم. ہماری اماں کا نام کیا تھا؟ بی بی ہوا تھا نا. اللہ نے دونوں کا نکاح کرایا. اللہ نے راحیل فرشتے سے کہا چلو ان کا خطبہ نکاح پڑھو. راحیل فرشتے نے خطبہ نکاح شروع کرنا چاہا، ایک دم آواز آئی رک جاؤ آدم، میں نے تو ابھی شریعت بھیج دی ہے تیری اولاد کے پاس، آج خلاف شریعت ہو گیا، تیری اولاد نے تو ویسے ہی نہیں ماننا ہے، ویسے ہی نہیں ماننا ہے. یا اللہ کیا بات ہے؟ بولو آدم حوا قبول. آدم نے کہا یا اللہ حوا قبول. نکالو مہر، نکالو مہر. مہر عورت کا حق ہوتا ہے. ہاں یہ چالاکی نہ کیا کرے بیویوں کے ساتھ. معاف کروا لیا، معاف کروا لیا. آدم نکالو مہر. آدم تو گھبرا گئے، پوری شادی کی تقریب رک گئی. پلٹ کر کہا یا اللہ ابھی میں دنیا میں گیا نہیں، روزی روزگار میرا ہے نہیں، کچھ ہے نہیں، میں کہاں کیا دوں، مہر کیا دوں. اللہ نے کہا ہم مہر بناتے ہیں. ہوا کا مہر یہ ہے، ان 5 پر 5 مرتبہ درود پڑھ دے. ان 5 پر 5 مرتبہ درود پڑھ دے. آدم نے درود پڑھا، نکاح ہو گیا. درود نہ ہوتا نکاح نہ ہوتا. توجہ رکھ. اچھا وہ تو جائے ہے کچھ، ہے کچھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خانوادہ رسالت پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہ نے کہا آدم ان 5 پر میری طرف آ جائیے. اللہ نے کہا آدم ان 5 پر 5 مرتبہ درود پڑھو. درود نہ ہوتا نکاح نہ ہوتا، نکاح نہ ہوتا اولادیں نہ ہوتی جو آج دنیا میں فتنہ پھیلائے پھر رہی ہیں. درود نہ ہوتا نکاح نہ ہوتا، نکاح نہ ہوتا اولادیں نہ ہوتی. درود پڑھا، درود پڑھا تو نکاح ہوا، نکاح ہوا تو اولاد ہوئی، اولاد ہوئی نا. نکاح اگر مہر ہو 1 کروڑ روپے، آپ مہر کا انکار کر دیں 1 روپے کا بھی، نکاح نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا، اولاد جائز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا. یہ جو ہم بات بات پر درود پڑھتے ہیں، یہ جو ہم بات بات پر درود پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، حلال زادہ ہونے کی دلیل. بعض
تقریر کا خلاصہ لے لے اور میں چلا. چلو آدر درود پڑھا نا. جن کو نماز کے باہر درود میں اٹیچ کیا جاتا ہے ان کو نماز کے اندر ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے. آپ درود کو کیوں بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو درود جو آل محمد ہوگا چلا جائے گا. اب آپ بتانے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہاں بھی جانا ہے تو یہاں بھی جانا ہے. وہ درود کے راستے نہیں پتا کیا؟ جہاں جہاں آل محمد ہوں گے درود چلا جائے گا. بتا رہا ہے کہ شعور کہہ رہا ہے کہ یہ آل محمد نہیں ہے. درود پہ پڑھنا ہے نا، آپ پڑھ دو، درود چلا جائے گا. اور یہ جو آپ لوگ ہیں نا مومنین، یہ بھی بڑے جذباتی ہیں. اللہ دو چیزوں میں شریک ہوتا ہے ہمارے سے، درود میں اور ایک لعنت میں. ہم سے بھی کہا اللہ سے اجمعین، لوگ ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. درود میں اور لعنت میں. آپ لوگ بڑے جذباتی ہیں. آپ بھی لعنت کو گھر کے ایڈریس سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ لعنت کو بے وقوف ہے. ہم نے لیٹر باکس میں خط ڈالا، اب خط ڈال دیا ہے تو ڈاکیے پر اعتبار کرو، پہنچا دے گا. نہیں، اب بے چین کھڑے ہیں. اب ڈاکیا خط لے کر چلا، اب اس کے پیچھے جا رہے ہیں. پپا جان کو خط لکھا، ادھر خط گیا، بعد میں ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تم بھی آ گئے، دیکھنے آئے خط آیا. وہ خط دیکھنے آنا تھا تو خط ہی کیوں بھیجا؟ خط ڈال دیا تو ڈاکیے کے اوپر اعتبار کرو، وہ پہنچا دے گا. لعنت بھیج دی، لعنت پر اعتبار کرو. اسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں. لعنت کوئی بے وقوف نہیں ہے. یہ پہلے دن جہاں اللہ نے بھیجی تھی وہاں بھی صحیح جگہ گئی تھی. اللہ نے شیطان پر بھیجی، بالکل ٹھیک گئی، راستہ نہیں بھولی. تم بھی بھیج دو. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب جہاں جھوٹا ہوگا، گھر میں ہو، میدان میں ہو، مسجد میں ہو، محراب میں ہو، پہاڑ پر ہو، پہاڑ کے نیچے ہو، یہاں ہو، وہاں ہو، مرد ہو، عورت ہو، جہاں جھوٹا ہوگا یہ بہت جائے گی. آل محمد سلام علی یاسین، آل یاسین کو سلام. اللہ نے ان کا مرتبہ بتایا، رسول نے ان کا مقام سمجھایا. میں بہت سوچتا ہوں، بتا اور سمجھانے کے بعد اتنا ظلم کیا، نہ بتاتے تو کیا کرتے. ابھی وہ ذوالجناح نکلے گا جس نے سب سے پہلے آ کے خیمے پہ سکینہ کو خبر دی، سکینہ تو یتیم ہو جائے گی، تو یتیم ہو گئی ہے، تماچے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں مصائب پڑھوں، بس میں اتنا کہوں گا اللہ جانے کتنی دیر گزر گئی کربلا کے میدان میں، پتہ نہیں بطول کے لال کا لاشا زین پر تھا یا زمین پر. دیکھیں، ہائے وہی کہتا ہے جس کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، جو کچھ لگتا ہے. حسین جس کے دل میں ہے اس کی آنکھیں فرات بن جاتی ہیں. رو، سال آئندہ کا کیا پتا، رو لے، اور رونے میں جو ہے وہ جھیپا نہ کرے، شرم نہ کیا کرے. یہ کوئی کوفہ و شام تو نہیں ہے نا کہ کربلا سے شام تک حسین کی یتیم بچی کے رخسار کے رنگ بدلتے رہے.
دنیا میں کوئی ایسی یتیم ہوگی جسے محض اس لیے تماچے مارے جائے کہ وہ اپنے شہید باپ کو یاد کرتی تھی؟ شہید باپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ اللہ جانے حسین کا لاشا کتنی دیر تک نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ میں نے ایک جگہ یہ فقرہ پڑھا، ایک مومن بزرگ آدمی تھے، اٹھ کر پوچھا کہ کہاں تھا حسین کا پھر جنازہ، حسین کا لاشا کہاں تھا؟ میں نے کہا بزرگ آپ بتائیے، اندازہ لگائیے، حسین نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تو حسین تھا کہاں؟ انہوں نے کہا رسول کی گود میں ہوگا، بطول کے زانو پر ہوگا، حسن نے اٹھایا ہوگا۔ میں نے کہا نہ بطول کی گود میں تھا نہ رسول کے زانو پر تھا نہ حسن نے اٹھایا تھا، حسین ان تیروں پر معلق تھے جو امت نے مارے تھے، حسین ان تیروں پر معلق تھے جو امت نے مارے تھے۔ اللہ جانے رونے والوں کتنی دیر بعد تمہارے سید کا لاشا زمین پر آیا، اس طرح آیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے۔ پسر سعد کہتا ہے حسین شہید ہو گئے، شبر کہتا ہے نہیں حسین شہید نہیں ہوئے۔ کہا کیسے پتہ لگے حسین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اشعث کہتا ہے ملعون میں ابھی معلوم کرتا ہوں، 2 منٹ میں پتہ لگے گا حسین زندہ ہے یا نہیں۔ دیکھیں آپ کا دل، عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ میں ہاتھ پہلے جوڑ رہا ہوں، کلیجہ کٹ جائے تو معاف کرنا، کیونکہ میرا چوتھا امام کہتا تھا ہمارے مسائل چھپانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اشعث کہتا ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں، یہ گھوڑے پر بیٹھا حسین کے قریب آ کر اترا، نیچے اترا، برداشت کر جاؤ گے؟ مر تو نہیں جاؤ گے نا، برداشت کر جاؤ گے؟ یہ اترا، اتر کر اس نے ایک ہاتھ حسین کے بالوں میں ڈالے، ایک ہاتھ حسین کے بالوں میں ڈالے، دوسرا ہاتھ اٹھایا، اللہ جانے اس نے رخسار پر کیا ظلم کیا، حسین کی آنکھ کھل گئی۔ پلٹ کر آتا ہے کہتا ہے حسین تو زندہ ہے، کیسے کہا نا حسین زندہ ہے؟ شبر پلٹا اور پلٹ کر اپنی فوج سے کہتا ہے پھر دیر کس بات کی، اور مارو حسین کو، اور مارو حسین کو۔ کوئی آتا تلوار مار کے بھاگ جاتا، کوئی آتا نیزہ چبو کے بھاگ جاتا، کوئی آتا تیر مار کے بھاگ جاتا، جسے کوئی نہ کچھ نہ ملتا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا اور حسین کے تازہ زخموں پر امت آ رہی ہے، مار رہی ہے۔ اتنے میں امام حسن کا سب سے چھوٹا بیٹا، یہ جناب قاسم سے بھی چھوٹے تھے، عبداللہ نام تھا، ماں نے ہاتھ پکڑا، ماں کا ہاتھ چھڑا کے یہ خیمے سے باہر نکلا، دیکھا مولا پر حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، بچہ بہت چھوٹا تھا، 3 سال کا تھا، آیا امام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے فوج یزیدی سے تمہیں غیرت نہیں آتی، اس کے بدن پہ مار رہے ہو، اس بدن کو رسول چوما کرتے تھے۔ شمعس بن ربعی ملعون آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی، اب ادھر دیکھنا، اس نے تلوار اٹھائی تاکہ حسین پر مارے۔ آل محمد کا گھر کا بچہ تھا، چچا کو بچانا چاہتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، ہتھیار تو کچھ تھے نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ میں تلوار پکڑ لوں۔ وہ کہاں تلوار، کہاں بچے کے نازک ہاتھ، تلوار چلی، عباس کی شہادت پھر دوہرائی گئی، بچے کے دونوں ہاتھ کٹے، بچہ حسین کے سینے پہ گر گیا۔ رونے والوں تمہیں کوئی غم نہ ہو، حسین کی ماں تمہیں سال بھر نہ رونے دے، حسین کی ماں تمہاری سارے دکھوں کو دور کرے، حسین کی ماں اللہ جانے سمجھنے میں کس جگہ بیٹھا ہوا آپ کا 12واں امام زیار نوحے ناجیہ پڑھاؤ، میں اپنے دادا پر صبح و شام خون کے آنسو بہا
بتاتا ہوں، یہ بچہ امام کے سینے پہ گرا، جیسے ہی گرا ایک ملاؤن اور آگے بڑھا، اس نے تیر نکالا، کمان میں تیر لگایا، تیر چلا، بچے کے سینے پہ لگا، حسین کے سینے پر بچے نے ایڑیاں رگڑی، خیمے سے ماں دیکھ رہی تھی، حسین نے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، بچہ حسین کے سینے پہ مر گیا، صرف اصغر حسین کے ہاتھوں پہ شہید نہیں ہوئے، حسن کا بیٹا حسین کے سینے پہ شہید ہو گیا۔ پھر کہتا ہے شبر پسرے ساتھ کہتا ہے اللہ جانے حسین شہید ہوئے یا زندہ ہے۔ شبر کہتا ہے اب ایک ہی ترکیب رہ گئی ہے ابھی بتا کرنے کی، کہا کر جلدی کر۔ شبر نے کیا کیا، 100-150 فوجی لیے اور حسین کے سر کے پاس آ کر کہتا ہے چلو حسین کی بہن کا خیمہ لوٹے، چلو حسین کی بہن کا خیمہ لوٹے۔ وہ امام جسے غیرت سجدہ کرتی ہیں، امام نے آنکھیں کھولی، یوں کر کے ہاتھ چلایا، ادھر نہ جانا میں ابھی زندہ ہوں۔ شبر نے آگے کہا حسین تو زندہ ہے۔ پسرے ساتھ نے کہا بہت وقت ہو گیا، چل قتل کر۔ اب شبر کو کہہ رہا چاہ تو قتل کر، تو قتل کر، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ پسرے ساتھ نے شبر سے کہا تو قتل کر، اس نے کہا تو کیوں نہیں کر رہا، کہا تو کر دے میں تجھے انعام دلواؤں گا۔ انعام کی لالچ میں یہ کمینہ چلا، جلدی میں اس نے کل خنجر اٹھایا، اللہ جانے یہ خنجر کتنی مرتبہ حسین کی رگوں میں پھنسا ہے۔ یہ امام کے پاس آیا، اچھا آتے آتے شمر سوچے بھی جا رہا تھا، سوچے چاہ رہا تھا یہ حسین نے منہ سے کیوں نہیں بولا کہ ادھر نہ جاؤ، ہاتھ کیوں ہلایا۔ حسین کے پاس آ کے حسین کو دیکھا تو اس نے دیکھا حسین کی زبان پیاس سے تالو سے چپکی ہوئی ہے، حسین کو بولنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ اترا، اب کس طرح بتاؤں، یہ آ کے حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آپ کے امام کے سینے اقدس پہ بیٹھا، امام نے آنکھ کھول کے کہا کون ہے جو میرے سینے گنجی نئے علوم الہی کی بے ادبی کرتا ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں، کہا مجھے پہچانتا ہے، کہا تو علی و بطول کا بیٹا ہے، کہا کیوں قتل کرتا ہے، کہا مجھے انعام ملے گا۔ حسین نے کہا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، اس نے جو ڈھانٹا کھولا، حسین نے دیکھ کر کہا میرا نانا سچ کہتا تھا۔ شمر نے کہا کیا کہتا تھا، کہا میرا نانا کہتا تھا حسین تیرا قاتل کی شکل سور اور کتے سے ملے گی۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا نا اسے تو غصہ آ گیا، حسین تو نے میری نسبت سور اور کتے سے دی، اب وہ ظلم کروں گا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس نے حسین کو پلٹا، سینے کے بل پلٹا، اپنا خنجر نکالا، پشت گردن سے وہ خنجر چلا۔ حسین کے قتل کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ضرب استعمال ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا۔ قتل اور ضرب میں فرق یہ ہے، قتل ایک مرتبہ جو تلوار چلائی اور قتل ہو گیا، ضرب کہتے ہیں کلہاڑی کی طرح مارنا، کلہاڑی کی طرح مارنا۔ عزادار حسین شہید کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ پھر اس نے آواز لگائی آخر جملے روتے ہوئے اٹھنا، لوٹو حسین کو لوٹو۔ کوئی آیا امامہ لوٹ کے چلا گیا، کوئی آیا نالین لوٹ کے چلا گیا، وہ بطول کو لوٹنے والے آ گئے، کوئی امامہ لوٹ کے چلا گیا، کوئی نالین لوٹ کے چلا گیا۔ زیارت کر کے پیچھے